بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجہ حجیت العقل اذا عرفت ما شرحناہ۔ ابھی تک شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرما رہے تھے کہ دلیل عقل سے ہماری مراد کیا ہے۔ پہلے فرمایا کہ عقل کی دو قسمیں ہیں، پھر فرمایا کہ اگر ہماری مراد عقل نظری ہو تو مراد کیا ہوگی، اور عقل عملی ہو تو مراد کیا ہوگی۔ پس شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ ایک چیز ابھی تک بیان فرما چکے ہیں کہ ہماری مراد دلیل عقلی سے کیا ہے۔ توجہ کرنا، لکھ لیں، بالکل آسان۔ تو آپ کہیں گے انہوں نے ابھی تک یہ فرمایا کل حکم للعقل یوجب القطع بالحکم الشرعی، کہ ہر وہ حکم عقلی جو موجب بنے حکم شرعی کی قطع کا، اس کو ہم دلیل عقلی کہتے ہیں۔ اس کو یہاں کلوز کر دو۔ بس فرمایا شیخ مظفر نے کہ ہم نے جو کہا کہ ادلہ میں سے عقل بھی ایک دلیل ہے، ہم جو دلیل عقلی کے قائل ہوئے وہ کس انداز سے ہوئے؟ تھوڑی سی آپ کو زحمت ہوگی، واپس جائیں۔ بحث ملازمات عقلیہ میں شیخ مظفر نے اس انداز میں کی تھی کہ وہاں فرمایا تھا کہ پہلے تو ہم اس بات کو بحث کرتے ہیں کہ آیا اشیاء میں حسن و قبح ذاتی ہوتا ہے یا سب کا حسن و قبح اعتباری ہوتا ہے۔ ایک بحث کی کہ آیا کوئی اشیاء ایسی ہیں کہ جن کا حسن و قبح ذاتی ہو یا حتماً سب کا اعتباری ہوتا ہے۔ وہاں ایک بحث ہوئی، کہا کہ نہیں، بعض کا حسن و قبح ذاتی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بحث یہ کی تھی کہ آیا عقل میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اشیاء کے حسن و قبح کا ادراک کر سکے؟ یاد ہوگا یہ بحث کی تھی کہ آیا عقل میں یہ صلاحیت ہے کہ جن چیزوں کا حسن و قبح ذاتی ہے یہ عقل اس کا ادراک کر سکے کہ ھذا حسن اور ھذا کبھی یہ ادراک کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ پھر وہاں یہ نتیجہ نکالا تھا کہ نہیں، عقل کو اس بات کی طاقت ہے، عقل میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اشیاء کے حسن و قبح کا ادراک کر سکتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر بحث یہ کی تھی کہ اگر عقل کسی شے کا حسن درک کر لیتا ہے، عقل کہتا ہے کہ العدل حسن، یا عقل کہتا ہے کہ الظلم قبیح، عقل نے درک کر لیا شے کے حسن اور قبح کو، کیا حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان ملازمہ ہے یا نہیں ہے؟ ملازمہ سے بئی معنی کہ اگر عقل نے کہا الظلم قبیح تو شارع کہے الظلم حرام، اگر عقل کہتا ہے العدل حسن تو شارع کہے العدل واجب۔ آیا اس حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان کوئی ملازمہ ہے یا نہیں ہے؟ خوب، یہ باتیں ہوئی تھیں۔ اچھا، پھر ایک اور بات بھی غالباً وہاں یہ ہوئی تھی کہ اگر ہم اس کے قائل ہو جائیں کہ جناب عقل
اشیاء کا حسن و خوب درک کر سکتا ہے اور اس بات کے قائل ہو جائیں کہ حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان ملازمہ ہے، تو پھر بات تھی کہ آیا حکم عقل واجب الاتباع ہے یا نہیں ہے؟ کہ جیسے حکم شرع کتاب اور سنت سے حاصل ہو تو وہ تو واجب الاتباع ہوتا ہے، جو حکم شرع بذریعہ حکم عقل حاصل ہو آیا واجب الاتباع ہے یا نہیں ہے؟ یہ بحثیں ملازمات عقلیہ میں ہوئیں۔ آج کے درس کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ ہم نے دلیل عقلی میں ایک ترتیب کی۔ ترتیب کیا؟ کہ پہلے ہم اس بات کے قائل ہوئے کہ حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان ملازمہ ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ یہ والا حکم عقلی ہے کہ عقل اس بارے میں یہ حکم کرتا ہے، پس جب ہمیں عقلاً ملزوم کی قطع حاصل ہو گئی تو ظاہر ہے اس ملزوم کی قطع سے لازم کی قطع بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ جب ہم ملازمہ کے قائل ہو جائیں گے تو پھر لازم اور ملزوم کے درمیان تفکیک ممکن نہیں ہے۔ جب ہم قائل ہو گئے کہ ملازمہ ہے، یعنی ہم نے ثابت کر دیا کہ کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، جب ہم ملازمہ کو ثابت کر چکے، یہ طے ہو گیا، اب اگر کسی مورد میں کہتے ہیں کہ یہ حکم عقلی ہے کہ اس بارے میں عقل کا حکم یہ ہے، تو جو ہی ہم عقل کے حکم کے قائل ہوں گے کہ اس بارے میں حکم عقل یہ ہے اور ملازمہ قائل ہیں، تو ظاہر ہے یہ ہو جائے گا ملزوم اور اس کا لازم ہو جائے گا حکم شرعی۔ تو جب ملزوم کا ہمیں علم اور قطع حاصل ہو جائے گی، لازم کی قطع بھی قہری ہے، اس لیے کہ جہاں ملازمہ ہوتا ہے وہاں لازم اور ملزوم میں جدائی ممکن نہیں ہوتی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جب ہمیں قطع ہو گئی اس بات کی کہ عقل نے کہا ہے ھذا حسن یا عقل نے کہا ہے کہ ھذا قبیح یا کوئی حکم شرعی آ گیا اور وہ ملازم ہے ایک اور حکم شرعی کے، تو جو ہی ہمیں ملزوم کی قطع حاصل ہوگی لازم کی قطع حاصل ہو جائے گی۔ اب جب قطع حاصل ہو جائے گی، یہ بات ہم بار بار پیچھے بڑی تفصیل سے کہہ چکے ہیں کہ قطع کی حجیت ذاتی ہے۔ قطع کی حجیت کسی معتبر کے اعتبار اور کسی جائل کے جعل کے تابع نہیں ہے۔ قطع جس شخص کو ہو، جس چیز سے ہو، جہاں بھی ہو وہاں وہ اس کے لیے حجت ہے۔ کوئی کہے حجت ہے تو بھی درست، نہ کہے تو بھی۔ کیوں؟ کیونکہ حجیت قطعی کی ذاتیات میں سے ہے اور ذاتی کبھی ذات سے جدا نہیں ہو سکتی۔ یہ بحث ساری ہم مفصل پڑھ چکے ہیں۔ لہذا کسی شخص کو یہ حق نہیں کہ وہ یہ کہہ سکے کہ جی قطع تو حاصل ہو جاتی ہے، مثلا حکم عقل سے حکم شرع کی قطع حاصل ہو جاتی ہے، لیکن یہ قطع حجت نہیں ہے۔ ہم کہیں گے جناب قطع کو حجت دینا یا نہ دینا کسی شخص کا کام نہیں ہے، حتیٰ کہ شارع نے بھی اس کو حجیت عطا نہیں کی، بلکہ قطع کی حجیت اس کی ذاتیات میں سے ہے اور ذاتیات کبھی ذات سے جدا ہو نہیں سکتی۔ پس اس لحاظ سے تو بات ہو گئی کلیئر۔ ترتیب یاد رکھیں گے تو اگلا پورا صفحہ آپ کا کلیئر ہو گیا۔ کون سی؟ کہ پہلے ہم قائل ہوئے
حکم عقل اور حکم شرع کے ملازمہ کے، ہم نے اس کو ثابت کیا، اب قائل ہو گئے اب جب ہمیں حکم عقل کی قطع ہوتی ہے تو اس حکم عقل سے ہمیں اس کی حکم عقل کی قطع سے ملزوم کی قطع سے ہمیں لازم کی قطع حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ لازم کیا ہوتا ہے؟ وہ حکم شرعی ہوتا ہے، اور جب قطع ہو گئی تو قطع حجت ہے، حجت اس کی ذاتیات میں سے ہے، وہاں سے چونکہ ہر حجت کی حجیت بالآخر قطع پر جا کر منتہی ہوتی ہے، لہذا اس میں تو کوئی بحث نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر کوئی شخص بحث کرے گا تو اس بارے میں کر سکتا ہے کہ وہ کہے جناب حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان ملازمہ نہیں ہے، ہاں اس پر بحث اشکال کر سکتا ہے کوئی کرنا چاہے تو، یا یہ کر سکتا ہے کہ یہ حکم عقلیات میں سے نہیں ہے، عقل ایسا حکم نہیں لگاتا، یہ کر سکتا ہے، لیکن اگر ملازمے کا بھی قائل ہو اور یہ بھی قائل ہو کہ حالا ما حکم بہ العقل، پھر وہاں سے لازم کی قطع کا انکار نہیں کر سکتا، وہاں پھر حکم شرع اس کو ماننا پڑے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وجہ حجیت العقل، ہم جو عقل کو حجت مانتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، چونکہ ہم پہلے ملازمہ کے قائل ہوئے، پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ ھذا ما حکم بہ العقل، جب ہم اس کے قائل ہو گئے تو بدلیہ ملازمہ، جب کلما حکم بہ العقل آ گیا حکم بہ شرع بھی آ گیا، ہمیں حکم شرع کی قطع ہو گئی، جب قطع ہو گئی تو قطع کی حجیت ذاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کہ ہمارے لیے عقل کی حجیت 2 اور 2 4 کی طرح ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ اخباری حضرات ایسے ہیں جو عقل کی حجیت کے قائل نہیں ہیں۔ شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ 3 مراحل میں ان کی بات کو نقل بھی کریں گے اور پھر ہر مرحلے پر اس کا جواب بھی دیں گے، وہ سارے تو آج نہیں پڑھ سکتے، ایک آدھا بھی پڑھیں گے، باقی انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ترتیب سے چلیں گے۔ وجہ حجیت العقل، آپ ترجمہ جب کریں گے تو یوں کہیں گے کہ جب طے ہو گیا کہ دلیل عقلی سے ہماری مراد کیا ہے تو اب ہم بحث کریں گے اس بات کی کہ عقل کے حجت ہونے کی پر دلیل کیا ہے، یعنی وجہ حجیت عقل، کیوں آپ کہتے ہیں کہ عقل حجت ہے اور ادلہ میں سے ایک مستقل دلیل ہے۔ بالکل آسان فرماتے ہیں اذا عرفت ما شرحناہ، اب المراد من الدلیل اقلیم کے ذیل میں ہم نے 3 چیزیں بیان کی، ہم نے بتایا کہ ان العقل النظری یقطع باللازم، عقل نظری قطع باللازم کرتا ہے، عقل نظری کو لازم کی قطع حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ لازم کیا تھا؟ ہوتا آنی حکم شارع، یعنی حکم شارع کا، کہ عقل نظری حکم شارع کی قطع حاصل کر لیتا ہے۔ وہ کب کرتا ہے؟ ترتیب سے چلنا، بعد قطعہ بثبوت الملزوم، جب عقل نظری کو ملزوم کے ثبوت کی قطع حاصل ہو جائے، یعنی جب عقل نظری ملزوم کے ہونے کی قطع حاصل کر لیتا ہے تو اس قطع کے بعد اس کو لازم کی قطع بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ ملزوم کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں الذی ہوا حکم شرع، وہ حکم شرعی ہوتا ہے، یہ حکم عقل ہوتا ہے مستقلات عقلیہ میں، حکم شرعی ہوگا غیر مستقلات عقلیہ میں۔ یہ ہے ترتیب، بڑا پیاری بات ہے کہ عقل نظری کو لازم کی قطع حاصل ہو جاتی ہے، کب؟ ملزوم کے ثبوت کے قطع کے بعد۔ تو جناب اس کو لازم کی قطع کیوں حاصل ہو جاتی ہے؟ فرماتے ہیں
بعد فرض قطعی بالملازمہ، چونکہ اس سے پہلے اس کو اس لازم اور ملزوم اس ملازمہ کی قط حاصل تھی۔ میں نے آپ کو خارج میں بڑی آسان ترتیب بتائی کہ پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ملازمہ ہے اس حکم عقل اس حکم شرع یا ایک اور حکم شرع کے درمیان، پھر جب ملزوم کا قط حاصل ہو جائے گی لازم کی قط بھی حاصل ہو جائے گی، اور جب لازم کی قط حاصل ہو جائے گی قط حجت ہے۔ نشرع فی بیان وجہ حجیت العقل فنقول، اب فرماتے ہیں لقد انتہى الامر بنا فی البحث السابق الى ان الدلیل العقل مع اوجب القطع بحکم الشارع، فرماتے ہیں ابھی تک ہم اس بات پر پہنچے کہ دلیل عقلی کیا ہے۔ دلیل عقل سے مراد یہ ہے کہ جو حکم شارع کے قطع کا موجب بنے۔ دلیل عقلی سے مراد کیا ہے؟ حکم للعقل یوجب القطع بالحکم الشرعی، اس کو عربی میں لکھ لیں مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اب جب یہ دلیل عقلی موجب بن گئے قطع بحکم شرعی کی، اذا کان الامر کذالک فلیس ما وراء القطع حجہ، تو پھر ظاہر جب قطع ہو گئی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حجت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حجت ہے نہیں۔ فإنه تنتہی الی حجیت کل حجہ، چونکہ جو بھی حجت ہے بالآخر وہ حجت اس حجیت پر منتہی ہوتی ہے کہ ہم قطع کی حجیت کے قائل ہوں گے تو جا کر باقی چیزوں کی حجت ثابت ہوگی۔ لأنه هو حجت بذاتہ، اس لیے کہ قطع ذاتاً حجت ہے۔ لا یعقل سلخ الحجیت عنہ، قطع سے حجیت کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ قطع اور حجیت قابل تفکیک نہیں ہیں۔ کیوں؟ یہ ساری باتیں ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے کہ کسی شے کو کسی سے عطا تب سے جدا تب کیا جا سکتا ہے جب اس کو وہ شے کسی نے عطا کی ہو۔ قطع کو حجیت کسی نے دی نہیں ہے، یہ کسی جائل کے جال یا معتبر کے اعتبار کے تابع نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی ذات میں ہے، اور کو ذاتیات ذات سے جدا نہیں ہو سکتی۔ بڑھ آگے فرماتے ہیں حل تثبت الشریعت الا بالعقل، اگر ہم عقل کو دلیل نہ مانیں تیری شریعت کیسے ثابت ہوگی؟ اگر ہم عقل کو دلیل نہ مانیں توحید اور نبوت کیسے ثابت ہوگی؟ فرماتے ہیں وَإِذَا سَلَخْنَا أَنفُسَنَا عَنْ حُکْمِ الْعَقْلِ، اگر ہم حکم عقل سے اپنے آپ کو جدا کر لیں، ہم حکم عقل کو مانی ہی نہ، ہم عقل کو دلیل ہی قبول نہ کریں، کیف نصدق برسالۃ، ہم رسول کی رسالت کی تصدیق کیسے کریں گے؟ ہم شریعت پر ایمان کیسے لائیں گے؟ کیف نؤمن بانفسنا واعتقاداتنا، یہ ہم ایمان و اعتقاد جو رکھتے ہیں ہم اس پر ایمان کیسے لائیں گے؟ حل العقل الا ما عبد الرحمن، اس عقل کے ذریعے ہی رحمان کی عبادت کی جاتی ہے۔ وحل یعبد الدیان، دیان اسماء حسنہ میں سے ہے، اور اسی عقل کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ دیان حاکم کو بھی کہتے ہیں، قاضی کو بھی کہتے ہیں، قہار کو بھی کہتے ہیں، مختلف معنی ہیں۔ خوب، اب فرماتے ہیں ان التشکیک فی حکم العاقل سفسطۃ لیس وراءہا سفسطہ، یہ بھی جملہ ہے۔ فرماتے ہیں حکم عاقل میں شک کرنا، اور اگر کوئی کہے کہ جناب حکم عاقل اصلاً حجت نہیں ہے، عاقل حاکم ہوتا ہی نہیں ہے، حکم عاقل میں شک کرنا سفسطۃ، یعنی ایسا انکار واقعیت ہے لیس وراءہا، کہ اس سے بڑا کوئی اور انکار واقعیت ہو ہی نہیں سکتا، لہذا حکم عقل میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں نام کل ما یمکن شک فیہ، جس چیز میں بحث ہو سکتی ہے، اشکال ہو سکتا ہے، وہ ہے ہوا صغریات۔ صغریات میں کیا مطلب؟ یعنی
آنی ثبوت الملازمات فی المستقلات العقلیہ و فی غیر المستقلات۔ ہاں البتہ اس میں آپ اشکال کر سکتے ہیں کہ آیا حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان ملازمہ ہے یا نہیں ہے، آیا اس حکم شرعی اور فلاں حکم شرعی کے درمیان ملازمہ ہے یا نہیں ہے۔ آپ خود ملازمہ کے ثبوت اور عدم ثبوت میں بحث کر سکتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں نحن انما نتکلم فی حجیت العقل، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں حجیت عقل میں وہ ہے لإثبات الحکم شرعی، کہ عقل حجت ہے حکم شرعی کو ثابت کرنے کے لیے۔ ہم حکم شرعی کے اس بات کے لیے جو عقل کو حجت مان رہے ہیں اور اس کی بحث کر رہے ہیں، وہ بحث کر رہے ہیں بعد ثبوت تلک الملازمات، کہ پہلے ہم ملازمہ کے قائل ہوئے کہ حکم عقل اور حکم شرع میں ملازمہ ہے، اب ہم بات کر رہے ہیں کہ حکم عقل کے ذریعے حکم شرعی کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ہم ملازمات کی بات سے گزر رہے ہیں، ہم ثابت کر چکے ہیں، اب ہم بات کر رہے ہیں۔ وَقَدْ شَرَحْنَا فِي الْجُزْءِ الثَّانِي مَوَاقِعَ كَثِيرَةً مِنْ تِلْكَ الْمُلَازِمَاتِ، اور وہاں پر ہم نے بہت ساری بحثیں کی، فَأَثْبَتْنَا بَعْضَهَا، اور بعض کو ہم نے مستقلات عقلیہ میں، یعنی بحث مستقلات عقلیہ میں بعض ملازمات کو ہم نے ثابت کیا، اور بعض ملازمات کو ہم نے ان کی نفی کی، ہم نے کہا کہ نہیں، ان کے درمیان ملازمہ نہیں ہے۔ فی مثل مقدمۃ الواجب و مسألۃ زید۔ خوب، اما بعد ثبوت الملازمہ، لیکن جب ہم جہاں جہاں ملازمہ کے قائل ہو گئے، جہاں ہم نے ثابت کر دیا کہ اس کے اور اس کے درمیان ملازمہ ہے، ملازمہ بھی ثابت، وثبوت الملزوم، اور ادھر ملزوم بھی ثابت ہو گیا، جب ثابت ہو گیا ملزوم ہے، فَأَيُّ مَانَ لِلشَّكِّ فِي حُجِّيَّةِ الْعَقْلِ، تو پھر کوئی مطلب نہیں کہ اب انسان عقل کی حجیت میں شک کرے، اس لیے کہ جب ملزوم ثابت ہو جاتا ہے تو حتماً لازم بھی ثابت ہے۔ اگر ملزوم حکم عقل ہے تو حکم شرع اس کا لازم ہے، اگر ملزوم حکم شرع ہے تو دوسرا حکم شرع اس کا لازم ہے۔ ملزوم کے ثابت ہونے سے لازم ثابت ہو جاتا ہے، پھر لازم کے ثبوت عدم ثبوت کی بات ہوتی ہی نہیں ہے۔ فَأَيُّ مَانَ لِلشَّكِّ فِي حُجِّيَّةِ الْعَقْلِ أَوِ الشَّكِّ فِي ثُبُوتِ اللازم، اور بلکہ فرماتے ہیں کوئی شک ہوتا ہی نہیں ہے کس میں؟ ثبوت لازم میں، اور وہ ثبوت لازم کیا ہے؟ وہ ہے حکم شرع، کہ جب ہم ملازمہ کے قائل ہو گئے، مثلا کہ اس حکم شرعی اور اس حکم شرعی کے درمیان ملازمہ ہے، یا اس حکم عقل اور اس حکم عقل کے درمیان ملازمہ ہے، ملازمہ ثابت ہو گیا، اور اس میں کے بعد جب ملزوم ثابت ہو گیا، اب یقیناً لازم بھی ثابت ہے، اور وہ لازم وہی دوسرا حکم شرع ہے۔ ختم۔ لہذا ہم اصولی حضرات مطمئن ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں وَلَكِنْ مَا كُلِّ حَاذَا وَقَعَ الشَّكُّ لِبَعْضِ الْأَخْبَارِيِّينَ، لیکن اس کے باوجود بھی بعض اخباری حضرات جو ہیں وہ عقل کو حجت نہیں مانتے۔ فَلَا بُدَّ مِن تَجْرِيَتِهِ لِكَشْفِ الْمُغَالَطَةِ، فرماتے ہیں چلو ہم نے اتنی بات کیے، ہم ان کے مغالطہ کو تھوڑا اور روشن کرتے ہیں کہ ان کو غلط فہمی کہاں ہوئی کہ وہ عقل کی حجیت کا انکار کر بیٹھے۔ فرماتے ہیں وَقَدْ أَشَرْنَا فِي الْجُزْءِ الثَّانِي إِلَى هَذَا النِّزَاعِ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا تھا کہ إِنَّ مَرْجِعَ هَذَا النِّزَاعِ إِلَى ثَلَاثَةِ نَوَاحٍ، تین جہات سے یہ اختلاف ہے۔ پہلا اختلاف اس عنوان سے ہے کہ ممکن ہے وہ یہ کہتے ہوں فی امکان عین فی الشارع حجیت هذا القاط، کہ وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ شارع حکم عقل سے حاصل ہونے والی قط کی حجیت کی نفی کر دے۔ یعنی پہلی بات ہے امکان میں کہ آیا ممکن ہے کہ شارع اس کی نفی کر دے۔ الفاظ کو غور سے سمجھنا، یعنی امکانی بحث ہے کہ آیا ممکن ہے کہ شارع کہے کہ حکم عقل سے حاصل ہونے والی قط حجت نہیں ہے، ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ وَقَدْ اتَّضَحَ لَنَا ذَلِكَ بِمَا شَرَحْنَاهُ، اور ہم نے وہاں پر
یہ بات بتا دی کہ جناب قط کی حجیت ذاتی ہے، اور جو ذاتی ہوتی ہے وہاں پر اس کی حجیت کو اس سے جدا نہیں کیا جاتا۔ لتعرف استحالۃ النہی عن اتباع القط، محال ہے کہ شارع قط کی اتباع سے نہیں فرمائے، کہ شارع یہ کہے کہ تمہیں چونکہ قط عقل سے حاصل ہوئے لہذا سرے سے تم اس کی اتباع نہیں کر سکتے، ناممکن ہی نہیں ہے۔ قط جس شے سے حاصل ہو، جس شخص کو ہو، جہاں بھی ہو، وہ حجت ہے۔ الثانیہ بعد فرض امکان حجیت القط۔ اچھا اب فرماتے ہیں دوسری بات یہ ہوئی تھی کہ فرض کرو ہم کہتے ہیں کہ قط کی حجیت ممکن ہے کہ نہیں جی، قط چاہے حکم کتاب سے ہو، چاہے سنت سے ہو، یعنی حکم شرع سے ہو، چاہے عقل سے ہو، یہ حجت ہے، یہ طے ہو گیا کہ جناب قطع حجت ہے۔ لیکن حل نہ الشارع عن الاخذ بحکم العقل، کیا شارع نے یہ کہا ہے کہ باقی تو ساری قطع جتنی بھی جہاں سے قطع حاصل ہو وہ حجت ہیں، لیکن جو حکم عقل سے ہو وہ حجت نہیں ہے، وہ واجب الاتباع نہیں ہے؟ کیا شارع نے ایسا کہا ہے؟ وَقَدِ ادَّعَى ذَلِكَ جُمْلَةٌ مِّنَ الْأَخْبَارِيِّينَ الَّذِينَ وَصَلَ إِلَيْنَا كَلَامُهُمْ۔ بعض اخباری علماء کی کتابیں ہم نے دیکھی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عقل سے حاصل ہونی، حکم عقل سے حاصل ہونے والی قطع حجت نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اور آسان کر دوں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں حکم عقل کے ذریعے حکم شرعی کی قطع حاصل ہو جائے وہ حجت نہیں ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دعویٰ یہ ہے، وہ کہتے ہیں ان الحکم شرعی لا یتنجز ولا یجوز الاخذ بہ، کہ کوئی حکم شرعی متنجز نہیں ہوتا اور نہ ہی اس پر عمل کرنا جائز ہوتا ہے جب تک کہ وہ کتاب اور سنت کے ذریعے ثابت نہ ہو، چونکہ وہ کہتے ہیں لا یصاب دین اللہ، کیا الفاظ سے؟ ان دین اللہ لا یصاب بالعقول، کہ دین الہی عقول کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو پس بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ذرا غور کرنا، اب ہماری بحث اس میں ہوگی کل جواب، کہ جو اخباری اس غلط فہمی کا شکار ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جس حکم شرعی کی قطع تمہیں حکم عقل سے حاصل ہو وہ والی قطع حجت نہیں ہے، باقی ہر جگہ پر حجت ہے، اور حکم شرعی فقط جو کتاب اور سنت سے جس کی قطع ہو وہی حجت ہے، باقی نہیں ہے۔ یہ جو غلط فہمی ہے اقول، اس کا جواب انشاءاللہ کل تفصیل سے پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔